دنیا کے 3 بڑے مذہب ایک زمین کو لے کر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ان دونوں مذہب کیوں غلط لگتے ہیں اور ان دونوں کو مسلمان یعنی اسلام کا جو مذہب ہے وہ کیوں غلط لگتا ہے؟ اب یہاں سے دوسری کتابیں کیوں نہیں آئیں؟ کیوں گاڈ نے پہلے ہی قرآن کو کیوں نہیں بھیجا؟ کیوں گاڈ نے پہلے ہی آخری میسنجر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی کیوں نہیں بھیجا؟ اتنا وقت کا انتظار کیوں تھا؟ جب 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا تو اس کے ساتھ ہی ظلم کا نیا دروازہ کھل جاتا ہے، ایک جنگ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ دنیا کے 3 بڑے مذہب ایک زمین کو لے کر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس زمین کی آخر تاریخ کیا ہے؟ کیوں یہ جنگ صدیوں سے چلی آ رہی اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان کے عقائد، ان کی فیتھ، ان کی مانیتا کیا ہے، سب سے پہلے اسے جاننا پڑے گا۔ اور اسے جاننے کے لیے ہمیں بہت پیچھے چلنا ہوگا، پیچھے اتنا جہاں اس دنیا میں اس دھرتی پر انسانوں کی شروعات ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا انسان آدم، جہاں سے اس کہانی کو ہم لے کر چلیں گے اور آج کی تاریخ تک اس زمین کا وواد کیوں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، آخر اس کے پیچھے کارن کیا ہے، کون سچا کون جھوٹا، کس کا کیا ماننا ہے، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ کہانی کی شروعات سب سے پہلے ہم فیتھ سے کرتے ہیں۔ ان میں 3 مذہب جس میں اسلام، جوڈیزم اور کرسچینٹی، ان تینوں مذہب کے کیا عقائد ہیں، ان تینوں مذہب کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا اختلاف ہے، وہ ایک دوسرے کو کیوں صحیح نہیں سمجھتے، ان ساری چیزوں پر دھیان دیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم بات اسلام سے شروع کرتے ہیں۔ اسلام کا عقیدہ کیا ہے، ان کا فیتھ، ان کی مانیتا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آپ اکثر یہ سنے ہوں گے کہ اسلام صرف 1450 سال پرانا مذہب ہے، لیکن اس کی تاریخ کچھ اور کہتی ہے۔ تاریخ اس دنیا میں سب سے پہلے انسان سے، جس کا نام آدم کہا جاتا ہے۔ اسلام دھرم میں انہیں آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے ان پر سلامتی ہو۔ کرسچینٹی میں ایڈم کہا جاتا ہے اور یہی سلسلہ جوڈیزم میں بھی چلتا ہے، یعنی ان تینوں کی یہاں پر جو مانیتا ہے وہ سیم ہے۔ ان میں کرسچینٹی الگ ہو جاتی ہے گاڈ کے کانسیپٹ کو لے کر، یعنی جوڈیزم اور اسلام یہ ایک طرف ہیں، یہ مانتے ہیں کہ گاڈ ایک ہے اور اسی گاڈ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ Do we pray to the same God? We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, one God. اور اسی کے چلتے وہ وقت پر اپنے میسنجرز کو بھیجا کرتا تھا ہماری گائیڈنس کے لیے۔ اسلام میں سب سے پہلے اس کی شروعات ہوتی ہے آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کے بعد دنیا میں تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب نبی آتے گئے، جنہیں میسنجر کہا جاتا ہے اور رسول کہا جاتا ہے۔ نبیوں کی جو لسٹ ہے وہ 1.25 لاکھ کے قریب ہے، اس میں کمی اور زیادتی بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ سلسلہ بڑے بڑے ناموں تک آتا ہے، جس میں آدم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور اسی طریقے سے سب سے آخری جو پیغمبر ہیں، میسنجر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے اوپر ایک دعا ہے، پیس بی اپون ہم، یہ اسلام دھرم میں یوز کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ اسلام دھرم ایک گاڈ کو ماننے والا ہے۔ اس نے الگ الگ وقت پہ، الگ الگ ٹائم پہ میسنجرز بھیجے، ان میسنجرز کے ساتھ ان کے اوپر کتابیں بھیجی جو ایک گائیڈنس ہوتی ہے اس دور کے لوگوں کے لیے۔ یہ اسلام دھرم کی مانیتا ہے۔ میسنجرز کی اس لسٹ میں آپ کو 3 نام ذہن میں رکھنا ہوگا۔ پہلا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ان 3 ناموں کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جوڈیزم کے فیتھ، ان کے عقیدے، ان کی جو مانیتا ہے اس پر۔ جوڈیزم کا سلسلہ بھی اسی طریقے سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی ایک گاڈ کو ماننے والے ہیں۔ Do we pray to the same God? We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, one God. ان کو بھی نبیوں اور میسنجرز کا پتہ ہوتا ہے، وہ انہیں مانتے ہیں
کہ الگ الگ وقت پر گاڈ نے ہماری گائیڈنس کے لیے میسنجرز بھیجے، اور ان میسنجرز کے ساتھ ان کی کتابیں ان کے ساتھ ہوتی اور وہ ہماری گائیڈنس کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ سلسلہ سیریل وائز آدم علیہ السلام سے چلتا ہے، وہ ایڈم کو بھی مانتے ہیں۔ اس طریقے کے کئی پیغمبر کو جو کہ اسلام بھی مانتا ہے انہیں وہ فالو کرتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ یہاں پر ایک فرق آتا ہے ان 3 ناموں کو لے کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ان میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ ایک الگ نسل چلتی ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسل ہوتی ہے اس میں جو نبی ہوتے ہیں، میسنجر ہوتے ہیں، ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہ ایک چوتھا نام یعقوب علیہ السلام، جہاں سے نبیوں کا اور بھی عروج آتا ہے۔ نبی یہاں سے آتے جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، اس طریقے کے کئی نبیوں کی لسٹ اس نسل سے پائی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک نام آتا ہے اسرائیل علیہ السلام۔ یہ اسرائیل علیہ السلام کوئی اور نہیں بلکہ یعقوب علیہ السلام یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اسرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام ہی یعقوب علیہ السلام ہے، اور انہی کے نام پہ آج جو ملک قائم ہوا ہے اسرائیل، وہ انہی کے نام سے ہوا ہے۔ اور یہودیوں کی مانیتا یہ ہے کہ جو نبیوں کا سلسلہ ہے وہ صرف بنی اسرائیل سے، یعنی اسرائیل علیہ السلام کی جو نسل ہے وہیں پر آتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز اور دھیان دینے والی ہے کہ اسی نسل میں ایک اور نبی آتے ہیں، ایک اور میسنجر آتے ہیں، لیکن اس کا انکار جوئڈزم کرتا ہے، یعنی وہ انہیں نبی نہیں مانتا۔ اس کے پیچھے کا کارن یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر کلیم کرتے ہیں، بلیم کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ وہ الزام آخر کس کے اوپر ہے اور کیا ہے؟ تو اس کی اسٹوری کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام وہی ہیں جنہیں عیسائی اپنا خدا مانتے ہیں۔ ہم اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہودی آخر ان کا انکار کیوں کرتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو ان کی پیدائش کی سب سے پہلے بات کی جانی چاہیے۔ ان کی پیدائش بن باپ کی ہوتی ہے، یعنی ان کی ماں کا نام مریم ہوتا ہے۔ مریم ایک پاک دامن کی عورت تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایشور سے پرارتھنا کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں ایشور نے انہیں ایک اولاد عطا کی۔ وہ اولاد بن باپ کے پیدا ہوتی ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے وہ قوم، جو قوم بنی اسرائیل تھی، وہ مریم کے اوپر آپتی جتانے لگی، وہ ان کے اوپر بلیم لگانے لگی کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بن باپ کے ایک بیٹا پیدا ہو جائے۔ جبکہ اس وقت کچھ معجزہ یہ ہوتا ہے، چمتکار ہوتا ہے کہ گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں ان لوگوں کو جواب دیتے ہیں۔ جواب یہ کہ انہیں خدا نے بھیجا ہے، خدا اپنی مرضی سے انہیں اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن جوڈیزم اس کا انکار کرتا ہے، وہ حضرت مریم علیہ السلام پر بھی آپتی جتاتا ہے، ان کے بیٹے کو ناجائز ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، وہ نبی بنائے جاتے ہیں، اور اسی کے چلتے جوڈیزم انہیں ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغ یعنی اپنے میسج کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سارے جو میسنجرز کی لسٹ ہے، چاہے یہودی ہوں، چاہے مسلمان ہوں اور چاہے عیسائی ہوں، ان میں کچھ کو چھوڑ کے سارے دھرموں نے ان سارے میسنجرز کو ایکسیپٹ کیا۔ یہاں تک کہ عیسائی فیتھ، اس پر ہم بات کریں گے، وہ بھی ان میسنجرز کو مانتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے اوپر کے آئے تھے۔ ان میسنجرز کی وہ تائید کرتے ہیں، اور ان سارے میسنجرز کا جو میسج ہوا کرتا تھا وہ سیم ہوا کرتا تھا۔ کچھ وقتی چینجز ہوتے تھے حالات کے حساب سے، لیکن ان کا جو مین موٹیو اور مین جو میسج ہوا کرتا تھا وہ سیم ہوا کرتا تھا۔ میسج کیا؟ میسج یہ کہ ایشور ایک ہے اور ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، ہماری جو ضروریات ہیں وہ انہی سے مانگنا چاہیے، اور وہی ہمارا پالنہار، ہماری زندگی کو چلانے والا ہے۔ اس سرشٹی کا جو بنانے والا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک ہی ایشور ہے۔ یہ سارے میسنجرز کا میسج ہوا کرتا تھا، جس کے چلتے الگ الگ کتابیں آتی گئیں، جن میں حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک کتاب نازل ہوتی ہے، توریت، جس میں بھی یہ میسج ہوتا ہے، اور یہودی توریت کو فالو کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں عیسائی فیتھ پہ۔ عیسائی عقیدہ، عیسائی مانیتا آخر ہے کیا؟ عیسائی بھی اپنے سے پہلے یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے
جتنے بھی میسنجرز آتے گئے وہ ان کو مانتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لگ بھگ 570 سال کے بعد ایک اور نبی آتے ہیں، ان میں نام آتا ہے سب سے آخری میسنجر، سب سے آخری پیغمبر، جن کا نام محمد ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمانوں کے آخری نبی تھے۔ نبی اور میسنجر کبھی کسی ایک دھرم کے لیے نہیں آتے تھے، یہ ہمیشہ پوری دنیا، پوری انسانیت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کا میسج کسی ایک خاص دھرم یا ریلیجن کو لے کر نہیں ہوا کرتا تھا، یہ پوری انسانیت کو ایک میسج لے کر آتے تھے۔ اور اسی لسٹ میں آخری پیغمبر اسے کہتے ہیں جو کسی کا پیغام لایا ہو۔ یہاں پر ایشور کا پیغام لانے والے کو پیغمبر کہا جاتا ہے۔ یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی عیسائی اپنے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آخری پیغمبر آئے وہ انہیں فالو نہیں کرتے، وہ انہیں نہیں مانتے۔ یہاں سے سلسلہ ایک الگ شروع ہوتا ہے۔ عیسائی اور یہودی، ان کی جو کتابیں ہوا کرتی تھی، جن میں موسیٰ علیہ السلام پہ جو نازل ہوئی کتاب توریت کو یہ لوگ مانتے تو تھے، لیکن وقت بیتنے کے ساتھ ساتھ توریت میں چینجز آ گئے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آئی، انجیل میں بھی وقت بیتنے کے ساتھ چینجز آ گئے، یعنی انسان اس کو اپنی مرضی کے حساب سے موڈیفائی کرتا گیا، اس میں بدلاؤ لاتا گیا۔ یہاں سے عیسائی اور یہودیوں کا الگاؤ مسلمانوں سے ہوتا چلا گیا۔ اب عیسائی کچھ سالوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں بلکہ گاڈ کا درجہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ کا بیٹا بلاتے ہیں۔ ان میں بھی فرقہ واریت ہے، الگ الگ پنتھ ہے، وہ الگ الگ مانیتا کو لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ آخر ان کا آپس میں اختلاف کیا ہے؟ مسلمانوں کو ان دونوں مذہب کیوں غلط لگتے ہیں، اور ان دونوں کو مسلمان یعنی اسلام کا جو مذہب ہے وہ کیوں غلط لگتا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ بات ہوتی ہے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار اس لیے کرتا ہے جبکہ وہ ان کی قوم سے ہوتے ہیں کہ وہ ایک بن باپ کے بیٹے تھے جن کا پتا نہیں تھا، اور یہ نارمل دنیا میں ایک برائی سمجھی جا رہی تھی۔ اسی کے چلتے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیتے ہیں، اور اسی پہ ان دونوں کا الگاؤ ہو جاتا ہے۔ جبکہ یہ مذہب ایک ہوتا ہے، یہ مذہب ایک ایشورواد کا ہوتا ہے، میسنجرز ان کے بیچ آتے ہیں، میسج ایک گاڈ کا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ابھی تک سیم تھی، لیکن یہاں سے ان دونوں میں فرق ہو گیا۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے، یہودی ان کو نبی نہیں مانتے۔ یہ الزام لگاتے کہ آخر بن باپ کے ایک بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ اس کا جواب ہے اسلام نے دیا۔ وہ جواب یہ ہے کہ جب بن ماں اور باپ کے آدم پیدا ہو سکتا ہے تو پھر عیسیٰ کیوں نہیں؟ یہ جواب اسلام نے جوڈیزم کو دیا، اور عیسائیت تو اس بات کو مانتی کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ ایک گاڈ کا چمتکار ہے۔ یہاں سے جوڈیزم اور کرسچینٹی میں فرق آ جاتا ہے۔ اسلام ابھی علیحدہ ہے۔ اسلام ان دونوں کو غلط ثابت کرتا ہے۔ غلط اس لیے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ شروعات میں یہ سارے ایک ہی فیتھ کے ماننے والے تھے، جوڈیزم، کرسچینٹی اور اسلام۔ اسلام کے نزدیک ان ساری ہستیاں جن کا نام میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ قابل عزت، قابل غور ہے۔ ان کو فالو کرنے کی ضرورت انسانوں کو۔ ہر وقت میں الگ الگ کتابیں آئی، الگ الگ ڈائریکشن آئے، ان سارے ڈائریکشن کو اس وقت کے انسانوں کو فالو کرنا تھا۔ لیکن اسلام میں ایک آخری پیغمبر آتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی جو کتاب ہوتی ہے قرآن، یہ ان کے اوپر نازل کی جاتی ہے، اور کرسچینٹی اور یہودی میں جو بگاڑ آتے ہیں، ان کے فیتھ جو الگ ہو جاتے ہیں، وہ اس کا جواب قرآن میں دیتے ہیں۔ یعنی ایشور اپنی پہلی کتابوں کو صحیح سلامت اس دنیا میں بھیجتا گیا، لیکن وقت کے ساتھ یہ بدلتی گئی۔ اس میں اپنی مرضی سے لوگ اپنے ٹائپ کی چیزیں داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو وہ نیا داخل کرتے ہیں، ان کے عقیدے میں ایک ایشورواد اور اس کے علاوہ جو نبیوں کو لے کر گڑبڑی پائی جا رہی تھی، اس کا جواب یہاں پر اسلام دیتا ہے۔ اسلام میں آخری پیغمبر آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے 570 تقریباً سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آتے ہیں، اور دنیا میں آنے کے بعد ان کے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے۔ وہ کتاب قرآن ہوتی ہے۔ قرآن میں ان ساری چیزوں کا جواب ہوتا ہے۔ جس طریقے سے وقت بیتنے کے بعد عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر سے گاڈ بنا دیتے ہیں، گاڈ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، وہ اس کا جواب دیتے ہیں قرآن میں۔ قرآن میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گاڈ نہیں، وہ پیغمبر، اللہ کے سچے میسنجر۔
اس کے علاوہ ان کی موت میں بھی کچھ فرق بتایا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی طرف سے رومیوں کے ذریعے قتل کروانے کی کوشش کی گئی۔ اسلام کے حساب سے یہ کوشش تھی، جب ان کو قتل کروانے کے لیے لوگ آگے بڑھ رہے تھے، اسی دوران ایشور نے ایک انہی میں سے ویکتی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ انہی کو سولی پر چڑھاتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جوڈیزم یہ مانتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ ہاں انہیں سولی پر چڑھایا گیا، سولی پر چڑھانے کے بعد ان کی موت ہوتی ہے اور موت کے بعد پھر انہیں قبر میں دفن کیا جاتا ہے، جس کے بعد پھر کچھ وقت کے بعد وہ زندہ ہو کر واپس آسمان میں چلے جاتے ہیں۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہ تو انہیں صلیب پر چڑھایا گیا اور نہ ہی ان کی موت ہوتی ہے، ایشور نے انہیں ڈائریکٹ آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت یعنی جب اس دنیا کا اینڈ ہوگا اس سے پہلے انہیں دوبارہ بھیجا جائے گا۔ یہ اسلامک فیتھ۔ یہاں پر بھی عیسائی اور مسلمانوں کے بیچ ایک تفریق پائی جاتی ہے، ایک علیحدگی پائی جاتی ہے، یعنی عیسائیوں کا عقیدہ کچھ اور ہو جاتا ہے، مسلمانوں کا عقیدہ کچھ اور ہو جاتا ہے، جوڈیزم کا عقیدہ کچھ اور ہو جاتا ہے، جبکہ شروع میں یہ سارے ایک تھے۔ فالو کرتے ہوئے آخری تک اسلام آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب یہاں سے جو میسنجرز کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اب یہاں سے کوئی بھی میسنجر اور نہیں آتا ہے۔ یہ کیوں قرآن آخری ہی کتاب بنتی ہے؟ اس کا جواب بھی اسلام دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ میسنجر آخری میسنجر ہے، اور یہ اس لیے کہ یہ یہاں تک اب ساری چیزیں یعنی جو دین، جو ایک فیتھ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور قرآن کے ذریعے دنیا والوں کو اپنے میسنجر کے ذریعے بتا دیا گیا ہے کہ ٹرو کیا ہے اور فال کیا ہے۔ اب یہاں سے دوسری کتابیں کیوں نہیں آئیں؟ کیوں گاڈ نے پہلے ہی قرآن کو کیوں نہیں بھیجا؟ کیوں گاڈ نے پہلے ہی آخری میسنجر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی کیوں نہیں بھیجا؟ اتنا وقت کا انتظار کیوں تھا؟ تو اس کا جواب بھی اسلامی اسکالر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب بھی آپ کو ڈاکٹر بننا ہوگا تو ڈاکٹر بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو LKG UKG 1 2 3 اس طریقے کے کلاس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، پھر جا کر آپ ڈاکٹر کی پڑھائی کر سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ اسی طرح جب دنیا میں انسان کو بھیجا گیا تو انسان کے پاس ایک ساتھ پوری نالج ایکسیپٹ کرنے کی طاقت نہیں ہوا کرتی تھی، اس لیے انہیں صرف بیسک میسج دے کر بھیجا جاتا تھا۔ اس وقت کے حالات کے حساب سے کچھ میسج دیا جاتے تھے۔ اسی کے چلتے جب انسان میچیور ہو گیا، ان کے بیچ کچھ گڑبڑی پائی جانے لگی، تو وہ اسے بھی سمجھانے کے لیے لاسٹ میسنجر اور لاسٹ ریویلیشن جو ہوتا ہے قرآن، اسے اتارتے ہیں۔ یہاں تک بات آئی فیتھ کی، یعنی ان کے بیچ کیا کیا مانیتائیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے کیوں الگ ہے، ان پر بات یہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس زمین کا وواد کیا ہے۔ اسے بھی سمجھنے کے لیے ہمیں ان 3 ناموں کو ذہن میں رکھنا ہوگا، جن 3 ناموں کو آپ نے پہلے ذہن میں رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو آخری میسنجر تھے وہ آتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کی نسل سے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور اس طریقے کے کئی نبی آتے گئے۔ ان سارے نبیوں کی جو زمین تھی وہ زمین تھی یروشلم یعنی فلسطین۔ یہ وہی زمین تھی جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی، ان کی وفات ہوئی۔ اب یہاں سے یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے، جوڈیزم کا، کہ یہ سارے نبی، یہ سارے میسنجرز ان کے ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ان کی یہ مانیتا ہے کہ جو میسنجرز کا سلسلہ ہے وہ صرف بنی اسرائیل تک محدود ہے، یعنی نبی صرف انہی کی قوم میں آئیں گے، اس کے علاوہ کسی قوم میں نہیں آئیں گے۔ جبکہ اسلام کا ماننا یہ نہیں۔ اسلام کا ماننا یہ ہے کہ میسنجرز کا کسی قوم کے بیچ میں آنا صرف اس کی نسلی شناخت نہیں ہو سکتی۔ میسنجر کسی بھی قوم میں آ سکتا ہے، کسی بھی پنتھ میں آ سکتا ہے۔ میسنجر کا میسج ایک ہوتا اور اس کی جو مین بنیاد ہوتی وہ سیم ہوتی۔ یہاں پر اب دیکھنے کو یہ ملتا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسل ہے
یعنی یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی نسل سے باقی کے نبی، وہ ساری اسی سرزمین پہ آئے جہاں پر آج جنگ چل رہی ہے، جہاں کو لے کر وواد چل رہا ہے۔ وواد کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف تھا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کی بھی پیدائش اسی زمین پر تھی، یہیں وہ چرچ بھی ہے جہاں ان کی پیدائش ہوئی، یعنی جس جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی اسی جگہ پر وقت گزرنے کے ساتھ جو ان کے ماننے والے لوگ تھے ان کا فیتھ چینج ہو جاتا ہے اور اسی جگہ پر وہ چرچ بنوا دیتے ہیں۔ آج بھی وہ چرچ اسی جگہ پر موجود ہے۔ وہیں پر یہودیوں کا جو ایک ہیکل سلیمانی، یعنی سلیمان علیہ السلام یہ بھی ایک نبی تھے، میسنجر تھے، انہوں نے ایک محل تعمیر کروایا تھا، محل بنوایا تھا۔ یہ محل جوڈیزم کے کافی قریب تھا، لیکن رومیوں نے اس محل کو نیست و نابود کر دیا تھا، گرا دیا تھا، جس کے بعد دوبارہ اسے بنوایا جاتا ہے۔ دوبارہ بنوانے کے بعد دوبارہ سے اس میں توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، اسے توڑ دیا جاتا ہے، جس کا کچھ حصہ آج بھی اس جگہ پر موجود ہے، جسے ویلنگ وال کہا جاتا ہے، جہاں جوڈیزم کے ماننے والے یہودی وہاں جا کر اپنی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اس دیوار کے پاس روتے ہیں، جسے گریا وال بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس جگہ پر رویا جائے۔ اس دیوار کو لے کر یہودیوں کی مانیتا ہے۔ وہیں پر ایک مسجد ہے، مسجد اقصی۔ یہ مسجد اقصی اسلام کے نزدیک بےحد اہم، بےحد مہتوپورن جگہ ہے، جس کا اسلام سے ڈائریکٹ لینا دینا ہے۔ اس کی تاریخ پہ تو ہم بات کریں گے، لیکن آخر یہ مسجد اقصی سے مسلمانوں کا اوپری جو ٹاپ کی بات کہی جاتی ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ قبلہ اول، یعنی مسلمان جس دشا میں عبادت کرتا ہے، جس دشا میں سجدہ کرتا ہے، وہ قبلہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت کا قبلہ جو مکہ شہر میں ایک کعبہ ہے، بیت اللہ جسے کہا جاتا ہے، جو بلیک کلر کا ایک کیوب ہے، وہ ایک ڈائریکشن ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمان جب بھی عبادت کریں گے، وہ نماز پڑھیں گے، تو وہ اس طرف سجدہ کریں گے، اس ڈائریکشن میں، اس چیز کو نہیں، اس ڈائریکشن میں۔ لیکن سب سے پہلا جو قبلہ تھا وہ مسجد اقصی تھی، یعنی نماز کے لیے جس طرف مسلمان رخ کرتے تھے، وہ علاقہ، وہ جگہ، یروشلم کی جو وہ جگہ ہے مسجد اقصی، وہ تھی۔ دوسری چیز، اس مسجد سے مسلمانوں کا اور کیا لینا دینا ہے، وہ یہ کہ اس مسجد میں آخری پروفیٹ، آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔ نماز میں جو مقتدی تھے، جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، وہ شروع سے آخر تک جتنے میسنجر آئے، تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب، وہ سارے میسنجر اس لائن میں پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس کی امامت، یعنی جو امام کہا جاتا ہے، وہ میسنجر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے مسلمانوں کے قریب وہ جگہ قابل عزت، ان کے عقیدے کے مطابق ایک بےحد مہتوپورن جگہ ہے۔ بات یہ آتی ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر کس نے کرائی، کب ہوئی، اور ان کی مانیتا اس کو لے کر کیا ہے۔ تو اس کے پیچھے یہ چلتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ تھے، یعنی نائب کہے جاتے تھے۔ جس طریقے سے نبی میسنجر، اب میسنجر کوئی نہیں آئے گا، تو اس کے بعد اس ملک کی حکومت کو سنبھالنے والا جو ویکتی ہوا کرتا تھا اسے خلیفہ کہا گیا، جس میں سب سے پہلے خلیفہ ہوئے حضرت ابو بکر، ان کے بعد حضرت عمر، یہ دوسرے نمبر کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے خلیفہ تھے، مطلب 2.2 ملین اسکوائر مائلز پر، جس میں سعودی، دبئی اور اس طریقے کے سارے عرب ممالک، یہ سب کچھ ان کے انڈر میں آیا کرتے تھے۔ یہاں پر بات آتی ہے کہ حضرت عمر اب یروشلم کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ اسلام کا پرچار کر رہے تھے، وہی میسج جو میسج تمام میسنجرز لا کر اس دھرتی پر دنیا کے انسانوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہی میسنجر کیونکہ اب نبی نہیں آئیں گے، تو ان کے خلیفہ الگ الگ ملکوں میں اسلام کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ دھرم پھیلتا گیا، اسلام الگ الگ ملکوں میں آتا گیا۔ بات کہی جائے جنگ کی، تو اس وقت کا یہ قانون، یہ رول ہوا کرتا تھا کہ جو جس ملک پر قابض ہو جائے، حملہ کر کے وہاں کا تختہ سنبھال لے، تو وہ اس ملک کا راجہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام پھیلنے لگا۔ حضرت عمر اپنے غلام کے ساتھ جاتے ہیں یروشلم، جہاں پر پہلے سے 2 مذاہب اور اسلام، یعنی تینوں مذہب پہلے سے وہاں رہا کرتے تھے۔
ان مذہب کو ماننے والے اس دھرتی پر پہلے سے موجود تھے، لیکن یہاں پر جو کرسچنز تھے وہ قابض ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر اکثر وواد ہوا کرتا تھا، ایک دوسرے کے فیت کو لے کر لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ یہاں سے عمر رضی اللہ عنہ اپنے علاقے سے یعنی سعودی عرب سے نکلتے ہیں یروشلم جانے کے لیے۔ یہ راستے میں اپنے ساتھ صرف ایک اپنے غلام کو لے کر چلتے ہیں، ایک اونٹ اور وہ۔ یہ کہانی بھی فیمس ہے کہ جب حضرت عمر اس سفر میں جا رہے تھے تو کبھی وہ اونٹ کی نکیل خود پکڑتے، اونٹ پر غلام کو بیٹھالتے، کچھ وقت تک سفر آگے بڑھتا، پھر وہ اونٹ پر بیٹھتے، غلام نکیل پکڑتا، وہ آگے لے کر جاتا۔ اس طریقے سے ان کی باریاں لگی ہوئی تھی۔ جب یروشلم پہنچنے کا وقت آتا ہے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باری تھی کہ وہ نکیل پکڑے اور غلام اونٹ پر بیٹھے۔ لیکن یہاں پر کچھ دیکھنے کو اور ملتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ غلام حضرت عمر سے کہتا ہے کہ آپ اونٹ پر بیٹھیں، میں نکیل پکڑ کر اس شہر میں داخل ہوں گا تاکہ لوگوں کو لگے کہ کوئی خلیفہ آ رہا ہے۔ وہاں پر لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اس علاقے کی جو چابی، اس علاقے کا جو راج پاٹ ہے، وہ صرف عمر جو کہ سعودی عرب کا مدینے کا خلیفہ ہے اسے دیے جانا ہے۔ لیکن ان کے پاس ان کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ ابھی تک صرف سفیر کے ذریعے جو ایک دوسرے کے میسج پہنچایا کرتے ہیں ان کے ذریعے بات چیت ہو رہی تھی۔ جب عمر وہاں پہنچتے ہیں یروشلم کے قریب تو وہ اپنے غلام کو منع کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم ہی اونٹ پر بیٹھو اور میں ہی نکیل پکڑ کر اس شہر میں داخل ہوں گا۔ اسی طرح ہوتا بھی ہے۔ حضرت عمر نکیل پکڑ کر اونٹ کی اس شہر میں داخل ہوتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، سامنے کرسچنز کے بڑے جو عہدیدار تھے وہ چابی لے کر کھڑے تھے۔ انہیں یہ لگا کہ شاید اونٹ پر بیٹھا ہوا خلیفہ ہے، لیکن جب انہیں پتہ چلا تو وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر اتنی بڑی حکومت کا مالک کس طرح سے اپنے غلام کو اونٹ پر بیٹھال کر خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر آ رہا ہے۔ یہ پہلا ریئیکشن تھا کرسچنز حکمرانوں کا جو وہاں پر قابض تھے۔ انہوں نے بغیر کچھ کیے، بغیر ایک قطرہ خون بہائے اس علاقے کی اس تمام چابیاں مسلمانوں کو دے دی۔ یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یروشلم اور فلسطین کی ساری حکومت آ چکی تھی۔ خلیفہ حضرت عمر نے جب فلسطین کی حکومت اپنے ہاتھوں میں لی تو حضرت عمر نے سب سے پہلے مسجد اقصی ریبلڈ کی، مسجد اقصی کو دوبارہ بنوایا۔ مسجد اقصی اسی جگہ پر تھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی، یعنی تمام انبیاء کی امامت کی تھی۔ جہاں ایک طرف حضرت عمر نے مسجد اقصی تعمیر کروائی، وہیں دوسری طرف انہوں نے اس چرچ کو بھی سیف رکھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور بعد میں اس جگہ پر چرچ بنوایا گیا۔ وہ اس طرح سے کہ حضرت عمر جس وقت فلسطین میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت بات چیت کے درمیان نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور اس چرچ کے پادری نے حضرت عمر کو چرچ کے اندر نماز پڑھنے کی پیشکش کی، لیکن حضرت عمر اس سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے ان کا جو موٹیو ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر اس دن وہ اس جگہ پر نماز ادا کر لیتے تو آنے والے وقت میں مسلمان یہ دعویٰ کرتے کہ اس جگہ پر وہ مسجد بنوائیں گے یا وہ جگہ مسجد کی ہے، کیونکہ جب بھی اسلامک ہسٹری میں دیکھا گیا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ جس جگہ پر نماز ادا کرتے تھے اس جگہ پر مسجد بنوائی جاتی تھی۔ جس طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ نماز ادا کرتے اسی جگہ پر مسجد بنتی تھی۔ اس کے بعد وہ اس جگہ پر نماز نہ ادا کر کے ایک دوسری جگہ نماز ادا کرتے ہیں جہاں آج بھی مسجد عمر موجود ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا قانون یہ لاگو کیا جس میں وہاں کے دھارمک استھلوں کو لے کر بات کہی گئی کہ کوئی بھی ویکتی کسی بھی دھارمک استھل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے علاوہ وہاں پر موجود جتنے بھی دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں وہ اپنی دھارمک ریتی رواج کو آسانی سے فالو کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی پریشر۔ کوئی بھی کسی کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتا۔ یہ اسلامک ایجوکیشن کے خلاف بھی ہے اور عمری قانون کے بھی خلاف ہے۔ لیکن وقت گزرتا ہے، وہ وقت بھی آتا ہے یورپی کرسچن کے دوارا وہاں پر دھاوا بولا جاتا ہے، دوبارہ سے فلسطین کی سرزمین کو قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ اس بار بھی وہاں خون خرابہ ہوتا ہے، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا جاتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور ایک اور عظیم انسان سامنے آتا ہے۔ وہ عظیم انسان سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یورپی کرسچنز کے ساتھ جنگیں لڑی۔ اس جنگ میں انہیں فتح حاصل ہوتی ہے۔ جیت کے بعد ارض فلسطین میں دوبارہ شانتی پھیلتی ہے، بالکل اسی طرح جس طریقے سے حضرت عمر کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، یعنی تمام مذہب کو اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی آزادی ہو۔ یہ وقت بھی گزر جاتا ہے، پھر خلافت عثمانیہ کا دور آتا ہے، اوٹومن امپائر، جس نے 400 سال تک فلسطین پر سکون کے ساتھ حکومت کی۔ یہاں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، تمام مذاہب کے لوگ مل جل کر وہاں پر رہا کرتے تھے۔ مگر جب پہلی جنگ عظیم ہوئی، ورلڈ وار 1، تو برٹین نے
خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اسی درمیان یورپ میں ہٹلر کا جنم ہوا۔ جرمنی کا ایک لیڈر جس نے یہودیوں کو جرمنی قوم کا دشمن قرار دیا، اس نے یہودیوں کو جیلوں میں قید کیا، زندہ جلایا اور لاکھوں یہودیوں کو مار ڈالے۔ اس ظلم کو دنیا ہولوکاسٹ کے نام سے جانتی ہے، جس میں تقریباً 60 لاکھ یہودی مارے گئے تھے۔ اس درمیان جب یہودی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، انہیں کہیں پناہ نہیں مل رہی، تو کئی ایسے مسلم ممالک سامنے آتے ہیں جنہوں نے یہودیوں کو پناہ دی۔ ان میں سے ایک فلسطین بھی تھا۔ فلسطین میں تمام یہودیوں کا ویلکم کیا گیا۔ آٹومن امپائر کے جو لیڈر ہوا کرتے تھے اس دوران، انہوں نے یہودیوں کا ویلکم کیا، انہیں فلسطین میں جگہ دی، وہ وہاں پر رہنے کے لیے آئے، شکر گزار بھی اس وقت ہوئے۔ لیکن دھیرے دھیرے جب وقت بدلتا گیا تو ان کے رویے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ بدلتے چلے گئے۔ اسی درمیان اندر ان لوگوں نے یہ پلان بنانا شروع کیا کہ یہودیوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں وہ منصوبہ بناتے چلے گئے اور فلسطین کو توڑ کر اسرائیل بنانے کی کوششیں شروع کر دی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا فلسطین میں یہودیوں کو رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی یا یہودی وہاں پر نہیں رہا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہودی، مسلمان اور کرسچن پہلے سے فلسطین میں رہا کرتے تھے اور سکون سے رہا کرتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ یہودی کون سے تھے جنہیں 1948 میں فلسطین کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد بسایا گیا تھا؟ کیا یہ پہلے سے وہاں کے رہائشی تھے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ زیادہ تر یہودی فلسطینی نہیں تھے، وہ یورپ اور روس سے آئے تھے۔ Where are you from originally? I was born in Tunisia. I came here when I was two years old. I came here from New York. My dad's American, my mother's Polish. I'm half Russian, half Moroccan. So my father is from Peru, South America. His grandparents are from Turkey, so I'm kind of like from Turkey descent. From my father's side, from my mom's side, I'm Spanish. He's from Slovakia, Romania. Kenya in Africa, but you're actually Poland. Grandmother from my mom's side, half Poland and Portugal. And my father's side, half Russian, half Ukrainian. فلسطین میں اس وقت اکثریت عرب فلسطینوں کی تھی۔ اس کے آگے ایک اور سوال، کیا یہودی پہلے کبھی فلسطین میں نہیں تھے؟ تو اس کا جواب ہے تھے، مگر بہت کم تعداد میں۔ قدیم زمانے میں یعنی قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ، پروفٹ عیسیٰ کی پیدائش سے بہت پہلے یہودی فلسطین میں رہتے تھے، مگر بعد میں رومیوں اور بابل والوں اور دوسرے حملہ وروں نے انہیں نکال دیا تھا۔ اس کے بعد وہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں جا کر بس جاتے ہیں۔ وہاں بسنے کے بعد وہ وہیں کے رہائشی ہو جاتے ہیں۔ لیکن 1948 اور اس سے پہلے جب ہٹلر کا نرسنہار ہوا، اس کے بعد ان کو بسانا شروع کیا گیا۔ کیا یہ صحیح تھا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس سے آپ اس طریقے سے مثال لے سکتے ہیں کہ آپ نے ایک پلاٹ خریدا اور اس پلاٹ کو آپ بناتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں۔ اس کے کچھ سال کے بعد کوئی آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ زمین آج سے 1000 سال پہلے اس کی تھی، تو کیا اس کا حق اس پہ چلا جاتا ہے؟ اسی طرح قبل مسیح یعنی پروفٹ عیسیٰ سے پہلے کے رہنے والے جو جوئش تھے، جو دنیا کے الگ الگ ملکوں میں جا کر بس جاتے ہیں، تو کیا دوبارہ اس زمین پر ان کا کلیم ہونا چاہیے؟ جبکہ فلسطینی اس وقت تمام یہودیوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں جگہ دیتے ہیں، لیکن کیا یہ انصاف ہے کہ جس نے انہیں جگہ دی انہیں ہی آج قتل کیا جا رہا ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے؟ یہ تاریخ بہت لمبی ہے، جب سے ان کی رہائش وہاں پر شروع ہوتی ہے اس کے بعد سے آج تک نرسنہار چلتا رہتا ہے۔ یعنی جس وقت اسرائیل کا قیام ہوا اور آج سال 2025، آج کے دن بھی وہاں پر نرسنہار جاری ہے۔ لیکن ایک علیحدہ ملک کی ضد جس نے اسرائیل کو جنم دیا، وہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ عیسائی اور مقامی یہودی صدیوں سے اس جگہ پر آباد تھے، لیکن ایک الگ ملک بنانے کے لیے UN میں درخواست دی گئی، برطانیہ یعنی برٹین کی طرف سے۔ 1947 میں یہ درخواست UN میں داخل کی گئی، جس کے بعد یہودی ریاست کو بنانے کے لیے کوششیں شروع ہو جاتی۔ جب 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا تو اس کے ساتھ ہی ظلم کا نیا دروازہ کھل جاتا ہے۔ 1948 کی جنگ میں ہزاروں فلسطینی شہید کیے جاتے ہیں، جس کی تعداد تقریباً 15,000 کے قریب پہنچتی ہے۔ اس کے بعد 1967 کی جنگ شروع ہوتی، جو جنگ تقریباً 6 دنوں تک چلتی، جس میں تقریباً 5,000 فلسطینی پھر سے شہید کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 1987 سے 1993 تک
ایک اور جنگ شروع ہوتی ہے جس میں تقریباً 3 سے 5 ہزار کے قریب فلسطینی شہید کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2000 سے لے کر 2005 تک تقریباً 5000 فلسطینی اور شہید کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر غزہ کی جنگ شروع ہوتی ہے جو 2008 سے 2009 کے بیچ میں چلتی ہے۔ اس میں بھی تقریباً 2000 کے قریب فلسطینی شہید کیے جاتے ہیں اور آگے جنگ بڑھتی ہے۔ سال 2012 آتا ہے۔ سال 2012 میں بھی فلسطین اور اسرائیل کے بیچ دوبارہ جنگ ہوتی ہے جس میں تقریباً 200 سے پلس فلسطینی شہید کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2014 میں ایک جنگ ہوتی ہے جس میں تقریباً 3000 فلسطینی اور شہید کیے جاتے ہیں۔ غزہ مظاہرے ہوتے ہیں جس میں 2018 اور 2019 کے درمیان تقریباً 500 فلسطینی ایک مرتبہ اور شہید کیے جاتے ہیں۔ یہ شہادت کی لسٹ آگے بڑھتی ہے۔ مئی 2021 کی جنگ جس میں تقریباً 500 فلسطینی ایک مرتبہ اور شہید کیے جاتے ہیں۔ سال 2023، سال 2024 اور آج تک یعنی سال 2025 تک جو جنگ چلتی آ رہی ہے جس میں تقریباً لاکھوں فلسطینی کو شہید کیا گیا۔ ان شہید ہونے والے لوگوں کی تعداد میں اکثریت بچوں اور مہیلاؤں اور بوڑھے بزرگوں کی، جنہیں خاص طور پر اسرائیلی آرمی کی طرف سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی آرمی بالکل آتنکوادیوں کے طور پر کام کرتی ہوئی یہاں پر نظر آتی ہے، جن میں ہزاروں بلڈنگیں تباہ کی گئیں، کئی ہزار فلسطینی اپنے گھر سے باہر نکالے گئے۔ وہ آج بھی کھانے کو ترس رہے ہیں۔ وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ بھوک کے لیے تڑپتے ہیں۔ بھوک سے بچوں اور بزرگ مہیلاؤں کی موتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ کی کنڈیشن اتنی خراب ہے کہ عام انسان شاید اپنے بچوں کے بارے میں وہ تصور بھی نہ کر سکے۔ حالات اتنے برے ہیں پھر بھی دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی دیکھ رہی ہے، اور ان سب کے پیچھے اسرائیل کا صرف ایک مقصد مسجد اقصیٰ کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل بنوانا اور گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھنا۔ اسرائیل بننے کے بعد سے آج تک جتنے لوگوں کی ہتیائیں کی گئی ہیں، جو جینوسائیڈ کیا گیا ہے، ان میں جو آنکڑے ہیں وہ آنکڑے صرف کاغذی ہیں۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ شاید آخری تک یعنی قیامت تک اس بات کا اندازہ لگانا کہ فلسطین کے جینوسائیڈ میں مارے گئے لوگوں کی تعداد آخر کتنی ہے تو شاید مشکل ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی سازش ہے اس کے پیچھے جو اسے چھپایا جا رہا ہے۔ آج فلسطینی بچے جب آنکھیں کھولتے ہیں تو ان کے سامنے صرف بارود ہوتا ہے۔ ان کی کتابوں کے بجائے ان کے ہاتھوں میں پتھر ہوتے ہیں۔ ان کی ماؤں کی گود میں بچوں کی لاشیں ہوتی ہیں اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ غزہ میں بجلی نہیں، پانی نہیں، دوا نہیں، اسکول نہیں، صرف بمباری ہے، دھواں ہے، چیخیں ہیں اور آنکھوں میں ایک ہی سوال، ہمارا جرم کیا ہے؟ یہ ایک کہانی نہیں، ایک ایسا زخم ہے جو روز تازہ ہوتا ہے، اور یہ وہ ظلم ہے جسے تاریخ بھی کبھی معاف نہیں کرے گی، لیکن بر وقت کی دنیا اسے تماشائی بنے ہوئے دیکھ رہی ہے۔